حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات حضرت آیات کے بعد جو قبائل عرب مرتد ہو کر اسلام سے پھر گئے تھے ان میں قبیلہ کندہ بھی تھا۔ چنانچہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اس قبیلے والوں سے بھی جہاد فرمایا اور مجاہدین اسلام نے اس قبیلے کے سردار اعظم یعنی اشد بن قیس کو گرفتار کر لیا اور لوہے کی زنجیروں میں جکڑ کر اس کو دربار خلافت میں پیش کیا۔ امیر المومنین کے سامنے آتے ہی اشد بن قیس بآواز بلند اپنے جرم ارتداد کا اقرار کر لیا اور پھر فوراً ہی توبہ کر کے صدق و دل سے اسلام قبول کر لیا۔ امیر المومنین نے خوش ہو کر اس کا قصور معاف کر دیا اور اپنی بہن حضرت ام فرما رضی اللہ عنہ سے اس کا نکاح کر کے اس کو اپنی قسم قسم کی عنایتوں اور نوازشوں سے سرفراز کر دیا۔ تمام حاضرین دربار حیران رہ گئے کہ مرتدین کا سردار جس نے مرتد ہو کر امیر المومنین سے بغاوت اور جنگ کی اور بہت سے مجاہدین اسلام کا خون ناحق کیا، ایسے خون خوار باغی اور اتنے بڑے خطرناک مجرم کو امیر المومنین نے اس قدر کیوں نوازا۔ لیکن جب حضرت اشد بن قیس رضی اللہ عنہ نے صادق الاسلام ہو کر عراق کے جہادوں میں اپنا سر ہتھیلی پر رکھ کر ایسے مجاہدانہ کارنامے سر انجام دیے کہ عراق کی فتح کا سہرا انہی کے سر رہا، اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور خلافت میں جنگ قادسیہ اور قلعہ مدائن اور جلولہ اور نہاوند کی لڑائیوں میں انہوں نے سرفروشی اور جان بازی کے جو حیرت ناک مناظر پیش کیے انہیں دیکھ کر سب کو یہ اعتراف کرنا پڑا کہ واقعی امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی نگاہ کرامت نے حضرت اشد بن قیس رضی اللہ عنہ کی ذات میں چھپے ہوئے کمالات کے انمول جوہروں کو برسوں پہلے دیکھ لیا تھا، وہ کسی اور کو نظر نہیں آئے تھے۔ یقیناً امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک بہت بڑی کرامت ہے۔ اس لیے مشہور صحابی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ عام طور پر یہ فرمایا کرتے تھے کہ میرے علم میں 3 ہستیاں ایسی گزری ہیں جو فراست کی بلند ترین مقام کو پہنچ چکی ہیں۔ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہ ان کی نگاہ کرامت کی نوری فراست نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے کمالات کو تاڑ لیا اور آپ نے حضرت عمر کو اپنے بعد خلافت کے لیے منتخب فرمایا، جس کو تمام دنیا کے مورخین اور دانشوروں نے بہترین قرار دیا۔ دوم حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہ کو انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے روشن مستقبل کو اپنی فراست سے بھانپ لیا اور اپنے والد حضرت شعیب علیہ السلام سے عرض کیا کہ آپ اس جوان کو بطور اجیر کے اپنے گھر پر رکھ لیں، جبکہ انتہائی قسم پرسی کے عالم میں فرعون کے ظلم سے بچنے کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام اکیلے ہجرت کر کے مصر سے مدین پہنچ گئے تھے۔ چنانچہ حضرت شعیب علیہ السلام نے ان کو اپنے گھر پر رکھ لیا اور ان کی خوبیوں کو دیکھ کر ان کے کمالات سے متاثر ہو کر اپنی صاحبزادی حضرت بی بی صفورہ کا ان سے نکاح کر دیا، اور اس کے بعد خداوند قدوس نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت و رسالت کے شرف سے سرفراز فرما دیا۔ سوم یہ کہ عزیز مصر کہ انہوں نے اپنی بیوی حضرت زلیخا کو حکم دیا کہ اگرچہ حضرت یوسف علیہ السلام ہمارے زر خرید غلام بن کر ہمارے گھر میں آئے ہیں، مگر خبردار تم ان کے اعزاز و کرام کا خاص طور پر اہتمام اور انتظام رکھنا، کیونکہ عزیز مصر نے اپنی نگاہ فراست سے حضرت یوسف علیہ السلام کے شاندار مستقبل کو سمجھ لیا تھا، گویا آج غلام ہیں مگر ایک دن مصر کے بادشاہ ہوں گے۔ حضرت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا مقدس جنازہ لے کر لوگ جب ہجرہ منورہ کے پاس پہنچے تو لوگوں نے عرض کیا، السلام علیکم یا رسول اللہ، ھذا ابو بکر۔ یہ عرض کرتے ہی روضہ منورہ کا بند دروازہ یکدم خود بخود کھل گیا اور تمام حاضرین نے قبر انور سے غیبی آواز سنی، یعنی حبیب کو حبیب کے دربار میں داخل کر دو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات اقدس سے صرف چند دن پہلے رومیوں سے جنگ کے لیے ایک لشکر کی روانگی کا حکم فرمایا اور اپنی علالت کے ہی دوران اپنے دست مبارک سے جنگ کا جھنڈا باندھا اور اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کے ہاتھ میں یہ نشان اسلام دیے کر انہیں اس لشکر کا سپہ سالار بنایا۔ اب بھی یہ لشکر مقام جرف میں خیمہ زن تھا اور عساکر اسلامیہ کا اجتماع ہی ہو رہا تھا کہ وصال کی خبر پھیل گئی اور یہ لشکر مقام جرف سے مدینہ منورہ واپس آ گیا۔ وصال کے بعد ہی بہت سے قبائل عرب مرتد اور اسلام سے منحرف ہو کر کافر ہو گئے۔ نیز کذاب نے اپنی نبوت کا دعویٰ کر کے قبائل عرب میں ارتداد کی آگ بھڑکا دی اور بہت سے قبائل مرتد ہو گئے۔
اس انتشار کے دور میں امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تخت خلافت پر قدم رکھتے ہی سب سے پہلے یہ حکم فرمایا کہ جیش اسامہ یعنی اسلام کا وہ لشکر جس کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی زیر قیادت روانہ فرمایا اور وہ واپس آ گیا ہے، دوبارہ اسے جہاد کے لیے روانہ کیا جائے۔ حضرات صحابہ کرام بارگاہ خلافت کے لیے اس اعلان سے انتہائی متوحش ہو گئے اور کسی طرح بھی یہ معاملہ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ ایسی خطرناک صورتحال میں جب کہ بہت سے قبائل اسلام سے منحرف ہو کر مدینہ منورہ پر حملوں کی تیاریاں کر رہے ہیں اور جھوٹے مدعیان نبوت نے جزیرۃ العرب میں لوٹ مار اور بغاوت کی آگ بھڑکا رکھی ہے، اتنی بڑی اسلامی فوج کا جس میں بڑے بڑے نامور اور جنگ آزما صحابہ کرام موجود ہیں، ملک سے باہر بھیج دینا اور مدینہ منورہ کو بالکل عساکر اسلامیہ سے خالی چھوڑ کر خطرات مول لینا کسی طرح بھی عقل سلیم کے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ صحابہ کرام کی ایک منتخب جماعت جس کے ایک فرد حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ بھی ہیں، بارگاہ خلافت میں حاضر ہوئی اور عرض کیا کہ اے جانشین پیغمبر، ایسے مخدوش اور پرخطر ماحول میں جبکہ مدینہ منورہ کے چاروں طرف مرتدین نے شورش پھیلا رکھی ہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ پر حملے کے خطرات پیش ہے، آپ حضرت اسامہ کے لشکر کو روانگی سے روک دیں تاکہ اس فوج کی مدد سے مرتدین کا مقابلہ کیا جائے اور ان کا قلع کما کر دیا جائے۔ یہ سن کر آپ نے جوش غضب میں تڑپ کر فرمایا کہ خدا کی قسم، مجھے پرندے اچک لے جائیں، مجھے گوارا ہے، لیکن میں اس فوج کو روانگی سے روک دوں جس کو اپنے دستے مبارک سے جھنڈا باندھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے روانہ فرمایا تھا، یہ ہرگز کسی حال میں بھی میرے نزدیک قابل قبول نہیں ہو سکتا۔ میں اس لشکر کو ضرور روانہ کروں گا اور اس میں ایک دن کی بھی تاخیر برداشت نہیں کروں گا۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کرام کے منع کرنے کے باوجود اس لشکر کو روانہ کر دیا۔ خدا کی شان کے جب جوش جہاد میں بھرا ہوا لشکر اسلامیہ کا یہ سمندر موجیں مارتا ہوا روانہ ہوا تو اطراف و جوانب کے تمام قبائل میں شوکت اسلام کا سکہ بیٹھ گیا اور مرتد ہو جانے والے قبائل یا وہ قبیلے جو مرتد ہونے کا ارادہ رکھتے تھے، مسلمانوں کا یہ دل بدل لشکر دیکھ کر خوف و دہشت سے لرز گئے اور کہنے لگے کہ اگر خلیفہ وقت کے پاس بہت بڑی فوج ریزرو موجود نہ ہوتی تو وہ اتنا بڑا لشکر ملک کے باہر کس طرح بھیج سکتے تھے۔ اس خیال کے آتے ہی جنگجو قبائل نے، جنہوں نے مرتد ہو کر مدینہ منورہ پر حملہ کرنے کا پلان بنایا تھا، خوف و دہشت سے سہم کر اپنا پروگرام ختم کر دیا، بلکہ بہت سے پھر تائب ہو کر آغوش اسلام میں آ گئے اور مدینہ منورہ مرتدین کے حملوں سے محفوظ رہا، اور حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کا لشکر مقامی ابنی میں پہنچ کر رومیوں کے لشکر سے مصروف پیکار ہو گیا اور وہاں بہت ہی خون ریز جنگ کے بعد لشکر اسلام کامیاب ہو گیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ بے شمار مال غنیمت لے کر 40 دن کے بعد فاتحانہ شان و شوکت کے ساتھ مدینہ منورہ تشریف لائے۔ اور اب تمام صحابہ کرام انصار و مہاجرین پر اس راز کا انکشاف ہو گیا کہ حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کے لشکر کو روانہ کرنا عین مصلحت کے مطابق تھا، کیونکہ اس لشکر نے ایک طرف تو رومیوں کی عسکری قیادت کو تہس نہس کر دیا اور دوسری طرف مرتدین کے حوصلوں کو بھی پست کر دیا۔ یہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک عظیم کرامت ہے کہ مستقبل میں پیش آنے والے واقعات آپ پر قبل از وقت منکشف ہو گئے اور آپ نے اس فوج کشی کے مبارک اقدام کو اس وقت اپنی نگاہ کرامت سے نتیجہ خیز دیکھ لیا تھا، جبکہ وہاں دوسرے صحابہ کرام کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچ سکتا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے وصال کے بعد صحابہ کرام میں اختلاف پیدا ہو گیا کہ آپ کو کہاں دفن کیا جائے۔ بعض لوگوں نے کہا کہ ان کو شہداء کرام کے قبرستان میں دفن کرنا چاہیے اور بعض حضرات چاہتے تھے کہ آپ کی قبر شریف جنت البقیع میں بنائی جائے، لیکن میری دلی خواہش یہی تھی کہ آپ میرے اس حجرے میں سپرد خاک کیے جائیں اور جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر منور ہے۔ یہ گفتگو ہو ہی رہی تھی کہ اچانک مجھ پر نیند کا غلبہ ہو گیا اور خواب میں یہ آواز میں نے سنی کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ یعنی حبیب کو حبیب سے ملا دو۔
ख्वाब से बेदार होकर मैंने लोगों से उस आवाज़ का जिक्र किया तो बहुत से लोगों ने कहा कि ये आवाज़ हमने भी सुनी है, और मस्जिद नबवी के अंदर बहुत से लोगों के कानों में ये आवाज़ आई, जिसके बाद तमाम सहाबा कराम का इस बात पर इत्तफाक हो गया कि हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पहलू अक़दस में मदफून होकर अपने हबीब के कुर्ब ख़ास से सरफराज हो गए।